صبح صبح اٹھ کر اس نے نماز قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ناشتہ بنایا۔ وہ ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ وہ کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ اس وقت نیند میں ساری دنیا سے بے خبر، بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر اس نے الماری سے اس کے کپڑے نکالے اور وہ ڈسٹرب نہ ہو اس لیے انہیں استری کرنے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کل صبح تو جناب نے اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنی، لیکن آج وہ اس کے سارے شرٹس نکال لائی تھی۔ وہ کوئی نہ کوئی شرٹ تو ضرور پہنے گا۔ اگر وہ ضدی ہے تو اسے راہ راست پہ لانے کے لیے وہ بھی ضدی بن جائے گی۔ اس کا وہ شوہر محترم اس کی استری کی ہوئی شرٹ نہیں پہنتا، اس کے بنائے ہوئے بریانی نہیں کھاتا، لیکن رات کو 2 بجے بریانی بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے۔ اس سے نظریں بچا بچا کر قیمہ اپنی پلیٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی چائے پی جاتی ہے۔ کب تک بچیں گے آپ شہری بابو؟ وہ استری کرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس کے سارے کپڑے استری کرنے کے بعد وہ انہیں واپس الماری میں رکھ آئی۔ وہ بیدار ہو چکا تھا کیونکہ واش روم سے آواز آ رہی تھی۔ وہ نیچے کچن میں اس کے لیے ناشتہ لگانے چلی آئی۔ واش روم سے نکل کر اس نے الماری کھولی اور ایک شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ تب اسے احساس ہوا یہ اس لڑکی نے استری کی ہے۔ اس نے ایک اور شرٹ نکالی، وہ بھی استری شدہ ملی۔ پھر تیسری، چوتھی، حالانکہ اس کے سارے کپڑے استری ہو چکے تھے۔ اسے تھوڑا غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی، جانے کب اٹھ کر اس نے یہ سارے کپڑے استری کیے۔ لیکن وہ بھی ایک نمبر کا ضدی تھا۔ اس نے وہی پرانی شرٹ پہن لی جو اس نے کل سے پہنی ہوئی تھی۔ وہ جب سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا وہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی، اور نہ صرف دیکھ رہی بلکہ مسکراہٹ ضبط کرنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ وہ قطعی طور پر اسے نظر انداز کرتا ہوا کھانے کی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ اندر سے اس کے لیے ناشتہ لے آئی۔ آج اس نے خود ناشتہ نہیں بنایا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی بریانی کھا سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، تو ناشتہ کیوں نہیں؟ وہ ناشتہ رکھ کر اندر چلی گئی جبکہ وہ آرام سے ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل پڑا جبکہ وہ ٹیبل پر برتن سمیٹنے لگی۔ سارے کام مکمل کرنے کے بعد اس نے ڈرتے ڈرتے ٹی وی آن کیا۔ ٹی وی پر خوبصورت تصویریں دیکھ کر اور وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ کوئی گانوں کا چینل لگا تھا۔ وہ حیران ہو کر پوری طرح ٹی وی میں متوجہ تھی۔ وہ ہیرو اور ہیروئن کو بہیدہ ڈانس کرتے دیکھ کر انہیں دل ہی دل میں ملامت کر رہی تھی اور کافی شرما بھی رہی تھی۔ حالانکہ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی وہ بار بار ادھر دیکھ رہی تھی۔ کل افراہیم نے جو اسے چینل بدلنا سکھایا تو انہی بٹنوں کو دباتے ہوئے وہ مختلف چینل تبدیل کرتی رہی۔ اچانک فون کی گھنٹی پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس نے حیران ہو کر پیچھے دیکھا اور نظر انداز کر دیا۔ ٹرن ٹرن ٹرن، ایک بار پھر گھنٹی سنائی دی۔ اس بار وہ بدک کر صوفے پر کھڑی ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے اسے پسینہ آ گیا۔ وہ سمجھ نہ سکی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ کہیں کوئی جن بھوت تو نہیں ہے اس گھر میں؟ وہ ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ گھنٹی ایک بار پھر سنائی دی۔ اب کی بار وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ گھنٹی مسلسل بجتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے آواز کا تعقب کرنے کی کوشش کی، تب اسے پتہ چلا یہ گھنٹی کی آواز اس چھوٹے سے ڈبے سے آ رہی ہے۔ کچھ سوچنے پہ اسے یاد آیا ایسا ہی ایک ڈبہ اس کی سہیلی نجمہ کے گھر میں بھی تھا، جس سے وہ اپنے ابو جو سعودی عرب میں تھے ان سے بات کرتی تھی۔ لیکن اس سے بات کیسے ہوتی ہے وہ سوچ رہی تھی جبکہ گھنٹی بجی جا رہی تھی۔ اس نے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اس چھوٹی چیز کو اٹھا ہی لیا جو اس کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ تب اسے آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو، کوئی ہے؟ بات کرو۔ وہ اس آواز کو پہچان گئی۔ یہ افراہیم کی آواز تھی۔ جی آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا جبکہ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، سنو، شام کو میرے آفس کے کچھ دوست کھانے پہ آ رہے ہیں۔ ہوٹلوں کا کھانا وہ نہیں کھاتے، اگر تم بنا سکو تو۔ جی ہم بنا دیں گے، وہ جلدی بولی۔ ٹھیک ہے، میں بھی جلدی آ جاؤں گا۔ جو سامان ختم ہو چکا ہے وہ بتاؤ، میں آتے وقت لے آؤں گا۔ اس نے سامان جو ختم ہو گیا تھا وہ اسے بتایا، اور آخر میں جب وہ پوچھنے لگا بس اور تو کچھ نہیں، تب وہ بولی، جی وہ یہ ٹی وی بند کیسے ہوتا ہے؟ اس نے چلا تو لیا، اب اسے بند کرنے کا نہیں پتہ۔ کل بھی اس نے نہیں پوچھا تھا،
اسی بٹن سے جس سے تم نے آن کیا، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ اس نے بھی وہ چیز دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دی۔ اسے ویسے تو اس آواز ہمیشہ سے پسند تھی، لیکن فون پر اس کی آواز اسے ہمیشہ سے بھی زیادہ اچھی لگی، اور اس کا اس طرح سے کھانا بنانے کا کہنا، یہ بات بھی اسے اچھی لگی۔ ٹی وی بند کر کے وہ سیدھا کچن میں گھس گئی۔ وہ سامان چیک کرنے لگی اور اپنی ضرورت کی تمام اشیاء الگ کرنے لگی۔ کوئی مہمان پہلی بار گھر آ رہا تھا، اس لیے وہ کوئی بھی کمی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بہت سامان استعمال کے لیے علیحدہ کر کے رکھ دیا۔ اسے مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ نماز ادا کرنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نماز کو اپنی ہر ضروری سے ضروری کام پر ترجیح دیتی۔ اس کے ماموں نے بچپن میں ہی اسے ایک بات سکھائی تھی جو اس نے ایک گانٹھ باندھ کر محفوظ کر لی۔ ہم انسان بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، کامیابی کو ہر جگہ ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ ہمیں دن میں 10 بار آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہم اس آواز کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے 24 گھنٹوں پہ مشتمل طویل دن میں صرف 1 گھنٹہ بھی خدا کو نہیں دے سکتے، جو ہمیں اتنا کچھ دیتا ہے۔ وہ ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے، ہم انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی رحمت تو دیکھو، پھر بھی ہمیں کھانا دیتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اگر وہ ہم سے کہے تو آج آپ نے نماز نہیں پڑھی، آج آپ کو کھانا کیوں دوں؟ لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں 99 ناموں میں سے ایک نام رحمان بھی ہے۔ یہ بات اسے اس کے ماموں نے اس انداز میں سمجھائی کہ وہ دوبارہ کبھی اپنی کوئی نماز نہیں چھوڑ سکی، اور جو کام کر رہی ہوتی اذان کی آواز سن کر وہ کام ادھورا چھوڑ کر نماز ادا کرنے چلی جاتی۔ نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی۔ وہ الماری میں سے خوبصورت برتن بھی نکالنے لگی۔ اپنی طرف سے وہ جتنا سمجھ سکتی تھی اتنا کرنے لگی۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ کچن سے باہر نکل آئی۔ ابراہیم بیگ اٹھائے اندر آ رہا تھا۔ اس نے بتایا وہ جلدی آئے گا، لیکن اتنی جلدی آئے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ کچن میں اس کے لیے ایک گلاس پانی لے آئی۔ اس نے ایک نظر پانی کو اور ایک نظر اسے دیکھا اور پانی پی لیا۔ وہ خالی گلاس لے کر جب پلٹنے لگی تو اس نے آواز دے کر اسے صوفے پہ بیٹھنے کو کہا۔ وہ جھجکتے ہوئے بہرحال بیٹھ گئی۔ سنو، میرے آفس کے کچھ دوست شام کو کھانے پہ آئیں گے۔ وہ لوگ 10-12 کے قریب ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا ان لوگوں کے سامنے ہماری شادی شدہ زندگی کے غلط اثرات پڑیں، اس لیے میں چاہتا ہوں تم اچھے سے تیار ہو جانا۔ کپڑے بھی میں لا دوں گا۔ ایک بات، نیلے رنگ کے کپڑوں کے ساتھ کالے رنگ کی آئی شیڈ کوئی نہیں لگاتا، اوکے؟ وہ غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اسے کل کے میک اپ کی بات جتا رہا تھا۔ اچھا چھوڑو، میں تمہیں بیوٹی پارلر لے کر جاؤں گا، وہیں سے تیار ہو جانا، اور ابھی ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ جی، کون سا کالر؟ کالر نہیں، بیوٹی پارلر۔ اس نے ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ببٹی پارلر جی؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جبکہ اس نے زور سے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ ببٹی نہیں، بیوٹی۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، تم ان لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرو گی، اوکے؟ اگر تم بات کرو گی تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم ان پڑھ ہو۔ سلام دعا کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں کرو گی تم، اور سلام دعا بھی مدھم آہستہ آواز میں کرنا، ویسے نہیں جیسے فون پر چلا چلا کر بات کر رہی تھی۔ کوئی بہرا نہیں ہوتا، اوکے؟ اس نے اپنی گردن ہلائی۔ اور اتنے لوگوں کا کھانا بنا لو گی؟ جی ہم بنا لیں گے۔ ٹھیک ہے، تم ابھی سے تیاری شروع کرو، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور بعد میں بیوٹی پارلر بھی جانا ہے، اوکے؟ وہ حکم صادر کر کے کمرے میں فریش ہونے چلا گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔ اس کے پاس جناب کے کہے ہوئے کسی بات کو بھی سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ جلدی جلدی وہ ہاتھ چلانے لگی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب وہ کچن سے بمشکل فارغ ہوئی۔ کئی قسم کے کھانے بنا چکی تھی۔ میٹھے میں بھی بہت کچھ بنایا تھا اس نے۔ کھانا اچھا ہے یا برا یہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتی تھی، اس فیصلے کا حق ان مہمانوں کو تھا۔ اس نے تو اپنے گاؤں کے مطابق سارے کھانے بنائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ڈر رہی تھی، پتہ نہیں ان لوگوں کو کھانا پسند آئے گا یا نہیں۔ وہاں کی بات الگ تھی۔ وہاں گاؤں میں تو سبھی اس کے ہاتھوں کی بنی کھانے کی چیزوں کی تعریف کرتے تھے۔
اور آس پاس کے پڑوسی تو اس سے فرمائش کر کے مختلف پکوان بناتے تھے، لیکن یہ شہر ہے، یہاں کی طرز زندگی مختلف ہے۔ یہاں گاؤں کے دیسی کھانوں کو پسند نہیں کیا جاتا ہوگا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے وہ ایک بار پھر کچن میں آئی۔ وہ بھی چیزوں کا جائزہ لینے کچن میں آ گیا۔ اب وہ اس سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی رائے کے ساتھ ساتھ اسے کچھ خصوصی نصیحتیں بھی کر رہا تھا۔ اچھا کھانا تو بن گیا، اب چلو بیوٹی پارلر۔ اس نے بریانی ٹیسٹ کر کے کہا، جی اچھا ہم تیار ہو کر آتے ہیں۔ محترمہ آپ تیار ہونے کے لیے ہی بیوٹی پارلر جا رہی ہیں؟ چلو تھوڑی دیر میں وہ لوگ آ جائیں گے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ کچن سے باہر نکل گیا جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے پورچ میں آ گئی۔ وہ اس کے لیے کال کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھ رہی تھی، اس لیے نہیں جانتی تھی کہ کار میں بیٹھنے کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑا ڈر بھی رہی تھی۔ اس نے بیک ویو مرر سے اسے دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پہ لے آیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سیٹ قابو کر کے بیٹھی تھی جبکہ وہ اس کی حرکت کو نوٹ کر چکا تھا۔ مس بانی صاحبہ یہ کار ہے، موٹر سائیکل نہیں، آپ اگر ہاتھ چھوڑ کر بھی بیٹھیں گی تب بھی نہیں گریں گی۔ اس نے طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ چھوڑ ہی دیے۔ آپ کو گاڑی چلانا اچھے سے آتا ہے نا؟ جی، اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا جبکہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں آتا گاڑی چلانا۔ اس وقت گاڑی کو ایک فرشتہ چلا رہا ہے، کیا پتا کب یہ کسی بڑے ٹرک سے ٹکرا جائے اور آپ بیوٹی پارلر کی جگہ اوپر پہنچ جائیں، اس لیے درود کا ورد جاری رکھیے۔ اس نے تو یوں ہی مذاق کیا تھا جبکہ وہ سچ مچ درود پڑھنے لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کر لائی ہیں دادی اس انمول تحفے کو، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور گاڑی کے سامنے روک دی۔ پہلے وہ خود گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ بھی ہونٹ ہلاتی نیچے اتری۔ وہ اس کی تقلید میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ اتنے عالی شان، اتنے خوبصورت پھولوں سے سجی اس پارلر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ گھور گھور کر میک اپ کرواتی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی پر اعتماد اور بولڈ لڑکیاں تھیں جو انگریزی میں بات کر رہی تھیں، ہنس رہی تھیں، مسکرا رہی تھیں۔ اسے رشک محسوس ہوا ان سبھی لڑکیوں پہ جو اتنی خوبصورت تھیں، اتنی پر اعتماد، اتنی اچھی انگلش بولتی تھیں۔ ان سب کے شوہر تو انہیں بہت پسند کرتے ہوں گے، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کاش میں بھی ان سب میں سے ایک ہوتی، میں بھی اتنی اچھی انگلش بول سکتی۔ کاش میں نے بھی کسی بڑے ادارے سے کوئی بڑی ڈگری حاصل کی ہوتی تو افراہیم مجھے پسند کرتے۔ ان ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر بے اختیار اس کے دل میں ایک عجیب و غریب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے گردن موڑ کر افراہیم کو دیکھا جو اس پارلر والی سے انگلش میں کوئی بات کر رہا تھا۔ کتنا خوبصورت لگ رہا تھا افراہیم اس وقت اس کے ساتھ۔ تو ان میں سب میں سے کوئی لڑکی خوبصورت لگتی، اس جیسی ان پڑھ جاہل دیہاتی ہرگز نہیں۔ یہ سنو، میں جا رہا ہوں، 1 گھنٹے بعد تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ یہیں اندر اس کرسی پر بیٹھ کر میرا انتظار کرنا، کہیں باہر مت نکل جانا، اوکے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ پھر وہ لڑکی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بات کر رہا تھا، وہ اسے ایک دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے میں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ اس لڑکی نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو بے اختیار آنکھیں بند کر دیں۔ اسے نہیں پتا وہ لڑکی اس کے ساتھ کیا کیا کرتی رہی۔ کبھی اس کے بالوں پہ کوئی مشین چلاتی تو کبھی رخسار پہ کوئی کریم لگاتی تو کبھی آنکھوں پہ۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس کی نظر میں میک اپ، لپسٹک اور آئی شیڈ تک ہی محدود ہے، لیکن وہ بے وقوف تھی۔ آئی شیڈ اور لپسٹک تو کبھی بھی نہیں، یہاں تو اور بھی کئی طرح کا میک اپ ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ مکمل طور پر تیار ہوئی تو آئینے کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے، یہ بات اسے پہلے کبھی نہیں معلوم تھی۔ وہ بس آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا آئینے میں کھڑی وہ حسین و جمیل لڑکی کوئی اور نہیں، وہ خود ہے۔ میک اپ سے اس کا خوبصورت چہرہ نکھر آیا تھا۔ کالے رنگ کے ریشمی فراق کے ساتھ وہ کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ جاری ہے۔